جا رہی۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کا سب سے زیادہ غصہ ان لوگوں پر بھڑکتا ہے جو بدکاری کرنے والے ہیں۔ زناکار لوگوں پر اللہ کا غصہ سب سے زیادہ بھڑکتا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ذم الہوی میں اپنی سند سے یہ روایت نقل کی، ایاکم والزنا فإن فی الزنا 6 خصال، بدکاری سے بچو، بے حیائی کے کاموں سے بچو، اس لیے کہ بدکاری پر 6 قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، مقدر ہے۔ 6 سزائیں اللہ کی طرف سے بے حیائی، بے شرمی، زناکاری پر طے کی گئی ہیں، اور وہ 6 سزائیں کیا ہیں؟ ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخرہ، 3 سزائیں دنیا کی ہیں اور 3 سزائیں آخرت کی ہیں۔ دنیا کی سزا یہ ہے ذہاب نور الوجہ و انقطاع الرزق و سرعت الفنا، چہرے کا نور چلا جائے گا، انسان کے چہرے کی رونق، چہرے کا نور، چہرے کی تازگی چھین لی جائے گی، وَإِنْقِطَاعُ الرِّزْقِ، اور روزی تنگ کر دی جائے گی، وَسُرْعَةُ الْفَنَا، اور بہت جلد انسان کا جسم گھل کر ناکارہ ہو جائے گا۔ یہ 3 سزائیں دنیا کی ہیں، اور آخرت کی 3 سزائیں یہ ہیں، ثلاث فی الآخرہ، غضب الرب وسوء الحساب والخلود فی النار الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ نازل ہوگا اور بہت سخت حساب لیا جائے گا، اور تیسری سزا یہ کہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، بہت لمبی مدت تک کے لیے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، والخلود فی النار الا ان یشاء اللہ۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کیسی سخت سزائیں ہیں جو بدکاری کرنے والوں پر مسلط کی جائیں گی۔ لیکن آج ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، یہاں تک کہ شادی شدہ عورتیں بھی بدکاری، زناکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ موبائل نے، نئے آلات نے ناجائز تعلقات کا دروازہ کھول دیا ہے، اور لذتیں اس طرح غالب آ رہی ہیں کہ بچوں والی عورتیں بھی، مائیں بھی اس طرح بے حیائی کی طرف لپک کر جا رہی ہیں کہ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد تک کو چھوڑ دے رہی ہیں، اور نافرمانی اور عذاب اور گناہ کے راستے کو اپنا رہی ہیں۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں جو بچت گٹ اسکیم کے نام پر بدکاری اور زناکاری سے دوچار ہو رہی ہیں۔ بچت گٹ اسکیم سودی اسکیم ہے، اور سود کے بارے میں قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور جو سودی معاملہ رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی سودی لین دین سے ہاتھ اٹھا لو، سود کا ایک آنا بھی استعمال نہ کرو، سود کا ایک پیسہ بھی گھر میں نہ لاؤ۔ جو سود کھاتا ہے یا سود کھلاتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے۔ حضور نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، اور سود کے معاملے پر گواہی دینے والے پر، اور فرمایا کہ لعنت میں یہ سارے لوگ برابر ہیں، لعنت میں یہ سب برابر ہیں۔ یعنی جو سود کھا رہا ہے، جو سود کھلا رہا ہے، جو سود لکھ رہا ہے، جو سود پر گواہی دے رہا ہے، سب جرم میں برابر ہیں، سب جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ سود کا 1 درہم 33 مرتبہ زناکاری سے بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات ہے،
کہ سود کے